سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی بزرگ دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے ایک نئی بات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ جو نئی بات جو میں بتا رہا ہوں میرے لیے تو نہیں ہے، شاید آپ کے لیے پرانی بات ہوں گی۔ وہ نئی بات کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ بھئی مومن بن کر کے جو زندگی گزارو، ایمان والے بن کر زندگی گزارو، مومن بن کر زندگی گزارنے میں بڑے فائدے ہیں، مومن بن کر زندگی گزارنے سے دونوں جہاں میں زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس سبق کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان والوں کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کیا کیا علامات ہیں، کیسے ان کو پہچانا جاتا ہے، کس طرح سے جو ہے ان کے بارے میں معلومات کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے میں آپ لوگوں کو آج کے اس سبق کے اندر بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بتائی کہ ایمان والوں کو جو ہے اللہ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ محبت جو ہے بہت ساری چیزوں سے بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو ایک عورت سے جب محبت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کبھی کبھی انسان کو کسی چیز سے جو ہے محبت ہوتی ہے۔ تو ایمان والوں کی علامت یہ بتائی گئی کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ اس سے جو ہے یعنی ان کو ایمان والوں کو اللہ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محبت دو طریقے کی ہے، ایک تو اللہ سے محبت اور دوسری جو ہے دنیا سے محبت۔ دنیا سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کیا جو ہے فائدے نقصان وہ بتاؤں گا، جو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کیا فائدے اور نقصان یہ بھی بتاؤں گا۔ جب انسان کو جو ہے دنیا سے محبت ہوتی ہے، مثال کے طور پر جب ایک آدمی کو ایک عورت سے جب محبت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ آدمی اس عورت کی ہر بات کو مانتا ہے، ہر اس کے حکم کو پورا کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اسی طرح جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بہت بے چین ہوتا ہے۔ جیسے آج میں آپ کو بتاتا چلوں ایک مثال طور پر، آج انسان کو سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت ہے تو موبائل سے محبت ہے۔ آپ دیکھیے جب انسان کو جو ہے موبائل سے محبت ہوتی ہے، موبائل میں اگر چارجنگ نہیں ہے تو انسان بڑا پریشان، موبائل میں اگر جو ہے کرنسی نہیں ہے تو بڑا پریشان، اگر کسی دن جو ہے موبائل وہ یوز نہ کرے تو بڑا پریشان، موبائل کے اندر جو ہے وہ اگر فیس بک نہ دیکھے، واٹس ایپ نہ دیکھے یا ٹویٹر جو جتنے بھی چیزیں ہیں اگر ان چیز کو نہ دیکھے تو بڑا پریشان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کو اس سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب انسان کو جو ہے ان چیزوں سے جب محبت ہوتی ہے تو یہ جو محبت ہے یہ ایک حد کے لیے ہے، ایک وقتی محبت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کو جو ہے کسی عورت سے محبت ہے، جب انسان ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے مر جاتا ہے تو پھر وہ محبت جو ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی موبائل کے بارے میں بتایا، تو اس سے جب محبت ہوتی ہے تو جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو فوراً وہ چیز بھی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک محبت ایسی ہے ایک محبت ایسی ہے، وہ جو محبت جب دل میں آتی ہے تو دونوں جہاں میں ہمیں کامیابی ملتی ہے، اور وہ محبت اللہ کی محبت۔ جب ایمان والا اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت جو دونوں جہاں میں یعنی جو ہے وہ کام آتی ہے، دنیا میں وہ کام آتی ہے اور آخرت میں بھی جو محبت جو ہے اسے جنت میں جانے تک کام دیتی ہے۔ تو اس لیے جو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنیں۔ تو ایمان والوں کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کو جو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ جب ایمان والوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو جو ہے جب بھی اللہ کا حکم ان کے سامنے آتا ہے تو فوراً جو ہے وہ اس حکم کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال تو صحابہ کو دیکھیے کیسی زندگی تھی ان کی، اتنی اللہ سے محبت تھی کہ جب بھی اللہ کے نبی اعلان کرتے کہ فلاں جو ہے اللہ کا حکم آ گیا تو فوراً صحابہ جو ہے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، ابھی میں آپ کو نہیں سنا سکتا، صرف ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔
صحابہ کی ایسی زندگی تھی۔ یہ تو ہوئی پہلی علامت۔ دوسری علامت کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ یعنی مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوئی انسان یہ گناہ کر رہا ہو اور اس کے دل میں فوراً خیال آئے کہ بھئی میں تو آج تو گناہ کروں گا، لیکن کل اللہ کے یہاں جو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا، یہ جو ڈر اس کے اندر آ گیا تو سمجھ لو کہ یہ بھی مومن کی علامت ہے، یہ بھی ایمان والے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کے اندر ایسا ڈر پیدا کرے کہ جب بھی کوئی اگر ہمارے دل کے اندر گناہ کرنے کا شوق جذبہ پیدا ہو تو فوراً اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آئے، کہے کہ بھئی میں اگر ابھی گناہ کروں گا تو مجھے اللہ دیکھنے والے ہیں، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، کیا اللہ کو کہوں گا۔ ایسا ڈر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح آگے فرمایا تیسری علامت، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روک لیا۔ یعنی مومن کی علامت یہ ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے روکتے ہیں، یعنی خواہشات جب نفس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہے ان خواہشات کو پیدا ہونے سے روکتے ہیں۔ آج دیکھیں ہر انسان کے اندر خواہشات ہے، ہر انسان کے اندر طرح کی خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی چیز کو دیکھ لیا بس اس کی خواہشات پیدا ہوئی، کسی کوئی سامان کو دیکھ لیا بس دل میں خواہش پیدا میں بھی وہ لینا، مجھے بھی اس کی طرح بننا۔ آج انسان دیکھ رہا ہے آگے والا ایک بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں بھی ایسی بلڈنگ بنانا، آگے والا کچھ ترقی کر رہا ہے تو میرے اندر خواہش پیدا ہوئی میں بھی اس طرح سے ترقی کرنا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مومن کی علامت یہ ہے اس کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں، برے خواہشات، اس سے وہ خواہشات پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی مومن کی علامت ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے دل کے اندر ایسے اگر برے خواہشات پیدا ہو رہی ہوں تو فوراً اسے بچانے کی کوشش کرے، وہ خواہشات پیدا نہ کرے بلکہ اس سے اپنے نفس کو بچائے، ویسے خواہشات پیدا کرنے سے بچائے۔ کیسے خواہشات پیدا کرنے چاہیے؟ اس کے لیے فرمایا ایسے خواہشات پیدا کرو کہ جو اللہ کی عبادت کے اندر ہو۔ اگر کوئی انسان دیکھا جائے نماز کا نماز پڑھ رہا ہے تو میرے اندر خواہش پیدا ہو میں بھی نماز پڑھنے والا بنوں۔ کوئی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے تو میرے اندر خواہش پیدا ہو کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جانے والا بنوں۔ کوئی کسی کو ہم قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تو ہمارے اندر خواہش پیدا ہو میں بھی قرآن پڑھنے والا بنوں، میں بھی دین کے معاملے سے زیادہ مدد کرنے والا بنوں۔ اس طرح یہ خواہشات اپنے اندر پیدا کرنا، یہ خواہشات صحیح ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو الٹی سیدھی خواہشات پیدا کرنا یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا ہمارے نقصان دینے والے ہیں۔ ایک تو دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو مومن کی تیسری علامت یہ بتائی کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے والا ہے، برے خواہشات سے روکنے والا ہو۔ اب آخر میں فرمایا پس بے شک اس کے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی یہ جو تین چیزیں میں نے بتائی، ان تینوں چیزوں کو کرنے والے کو جنت میں جگہ دیا جائے گا۔ یعنی ٹھکانہ مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں جو انسان کرنے والا ہوگا وہ مومن کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا، پھر اس انسان کو جنت دی جائے گی۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو کرنے والے بنیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی محبت اپنے دل میں بٹائے، دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر ہمارے گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ہمارے اپنے آپ کو ڈر پیدا کرے کہ بھئی مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کو برے خواہشات سے روکنے والے بنے۔ یہ تین کام اگر ہم کریں گے تو پھر تو اس لیے کریں گے تو فرمایا گیا کہ انسان کیا ہوگا، وہ انسان جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔